الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب المضمضۃ فی الوضوء، وضو میں کلی کرنے کا بیان۔ مضمضۃ کا معنی ہے حرکت دینا، لفظی معنی اس کا یہ ہے، اور جو اصطلاحی معنی پانی کو منہ میں ڈال کر گھمانا، حرکت دینا اور پھر اس کو زور سے باہر نکالنا۔ جیسے اگر آپ نے کلی کسی کے منہ کے اوپر کرنی ہو تو کیسے آپ زور کے ساتھ اس پانی کو نکالیں گے، تو ایسے زور کے ساتھ، اس کو مجۃ بھی کہتے ہیں، مجۃ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے منہ کے اوپر کلی کی تھی۔ وہ کیا بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے، تو جب کسی کے منہ کے اوپر یا دیوار کے اوپر کلی کرنی ہو تو کیسے ہم پانی کو زور سے نکالتے ہیں، تو ایسے کلی کرتے ہوئے پانی کو زور سے باہر نکالنا، منہ میں ڈال کر گھما کر اور زور سے باہر نکالنا۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن زید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو صحابہ نے روایت کی ہے۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطاء بن یزید عن عمران مولا عثمان، عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام عمران بیان کرتے ہیں، انہ رآ، کہ انہوں نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کو، دعا، انہوں نے منگوایا، بے وضوء، واو کے فتح کے ساتھ وضو کا پانی، اور واو کے ضمہ کے ساتھ ہو تو وضو جو ہم کرتے ہیں۔ فافرغا، انہوں نے ڈیلا علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کے اوپر، من انائہ، برتن سے پانی اپنے ہاتھوں کے اوپر ڈیلا، فغسلہما، اور ان کو دھو لیا، ثم ادخل، پھر داخل کیا، یمینہ، وہ اپنا دایاں ہاتھ، فی الوضو، پانی کے اندر، جیسے مگ کے اندر یا ٹب کے اندر ہو، ثم تمضمض، اور پھر پانی لے کر کلی کی، واستنشقا، اور استنشاق کیا۔ 2 دن ہم نے استنشاق کے حوالے سے پڑھا، پانی کچھ ناک میں داخل کر کے سانس کے ذریعے اس کو اوپر کھینچنا، واستنثر، اور سانس کے ذریعے اس کو باہر نکالنا۔ ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، چہرہ یہاں بالوں سے لے کر یہ جو ٹھوڑی ہے اور یہ نیچے والا حصہ، گردن جہاں شروع ہوتی ہے، اگر داڑھی ہوگی تو پھر داڑھی کا الگ خلال کرنا ہوگا، باقی یہاں تک اس کو دھونا ہے۔ وَيَدَيْهِ، اور دونوں ہاتھ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، کوہنیوں سمیت، ایک کوہنیوں تک، تو ہاتھ چونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کو یدن بولتے ہیں۔ تو جب إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، مرفق بولا، اس سے پہلے الہ ہے، تو الہ کے بعد مرفق آیا، اگر الہ کے بعد والا اس کی جنس سے ہو، ماقبل کی جنس سے ہو، تو پھر منع کرتے ہیں سمیت، کوہنیوں سمیت۔ ایک ہے کوہنیوں تک، کوہنیوں تک کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کوہنی اس میں شامل نہیں، لیکن کوہنیاں ید کی جنس میں شامل ہے، یہ پورا ید ہے، لہذا کوہنیوں سمیت، تو دھونے کے اندر کوہنیاں شامل ہوں گی، کوہنی جو ہے وہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ثلاثاً، یہ بھی 3 بار دھویا، ثم مسح براسہ، پھر سر کا مسح کیا، ثم غسل کل رجل، پھر ہر پاؤں کو دھویا، ثلاثاً، 3 بار، پہلے دائیں کو 3 بار، پھر بائیں کو، اس روایت میں نہیں، دوسری روایت میں ہے ٹخنوں سے۔ ثم قال، پھر کہا، رأیت النبی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یتوضأ، آپ وضو کر رہے تھے، نحو وضوء ھذا، میرے اس وضو کی طرح، یہ ھذا صفت ہو جائے گی، وضوء موصوف، ھذا صفت، میرے اس وضو کی طرح۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، لا یحدث فیہما نفسا، اس میں کسی قسم کا خیال نہ لایا، دل میں کوئی خیال نہ آیا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا، ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے گزشتہ گناہ وہ اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔